بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الى یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین كانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہیں، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَلَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پارہ نمبر 17 سورہ الانبیاء آیت نمبر 35، اس کا ترجمہ ہے: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، ہم نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی اور ترجمہ بھی بیان کیا۔ دوستان محترم، موت اور جو قبر، قیامت اور آخرت کا مرحلہ جو ہے وہ اولا ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ قبر کا مرحلہ اصطلاح میں برزخ کہلاتا ہے۔ اس برزخی زندگی کا خاتمہ یعنی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا، اس پر ہونا ہے۔ جب ہم قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے، اس پر اس برزخی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے، یہ جو قبر والی زندگی ہے جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، جب اس کی مدت، اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو انسان کو اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ وقت قیامت ہوگا۔ گویا قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ توجہ درکار ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے جسم نہ تھے اور روحیں عالم ارواح میں موجود تھیں،
اور اس سے قبل ہماری روحیں بھی نہ تھیں اور ہم عدم محض تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے جسموں میں روح کو پھونکا گیا۔ اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہماری روحوں کو جسموں سے جدا کر دیا جائے گا۔ جب انسان کو موت آتی ہے، جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، خواہ وہ شخص مجلس میں بیٹھا ہو، خواہ وہ چارپائی پہ ہو، خواہ وہ چل رہا ہو، لیٹا ہوا ہو، سویا ہوا ہو، فی الحال وہ جس حالت میں بھی ہو، جب وقت آ جاتا ہے ملک الموت روح کو جسم سے علیحدہ کر لیتا ہے۔ اب ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہماری روحوں کو جسموں سے جدا تو کر دیا جائے گا، پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پھر جسموں میں روحیں پلٹا دی جائیں گی۔ ایک وقت پھر ایسا آئے گا۔ بس یہ جو وقت ہوگا، یہ جو دور ہوگا برزخ کا، وہ اختتام پذیر ہوگا۔ یہاں سے آخرت اور قیامت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، حساب و کتاب اور جزا و سزا کے مرحلہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ دراصل بندہ جو ہے، اس کے جسم سے جب روح علیحدہ ہو جاتی ہے، جزا و سزا کے مرحلہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت نیک و بد کو جزا و سزا کی صورت میں جو بھی کچھ ملنا ہے، وہ موت کی شام سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی شام سے مراد جب انسان کے جسم سے روح نکل گئی، سمجھ لو کہ قیامت اس کے لیے اسی وقت شروع ہو چکی ہے، وہ اس کی موت کی شام ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، دراصل یہ سوراب ہے، دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے۔ ہم نے شروع میں جو آیت پاک کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ موت حق ہے اور امر واقعہ ہے۔ قبر کی زندگی کو جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے جب وہ تدفین ہو گئی اور اس کی قبر کی زندگی، برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن قبض عنصری سے روح کی پرواز کے ساتھ ہی آخرت و قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ساعت اقتربت ساعت کے اندر پیغام یہ ہے کہ اے سننے والے، قیامت کو یوں دیکھ کہ ہر ایک کی موت اس کی قیامت ہے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم مرنے والے کو ایسے ہی نہ لیں کہ بھئی وہ مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب اس کی موت آ گئی اور قیامت اس کے لیے شروع ہو چکی ہے، لہذا ہمیں بھی سنبھل کر چلنا چاہیے۔ جو ہم سے گناہ ہو گئے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، باری الہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور توبہ کریں۔ دوستو، جو مر گیا اس کی قیامت اسی شام اور اسی لمحہ برپا ہو جاتی ہے۔ یہ خیال کبھی نہ کیا جائے کہ موت فنا ہونے کا نام ہے۔ اگر موت فنا ہونے کا نام ہوتا تو موت کے بعد نہ کوئی عذاب ہوتا، نہ ثواب ہوتا، نہ جزا ہوتی، سزا ہوتی۔ موت ایک لمحہ انتقال ہے، ایک عارضی شے ہے، آتی ہے اور چلے جاتی ہے۔ کیونکہ موت کے فوری بعد پھر ایک حیات ہے، پھر ایک زندگی ہے جسے حیات برزخی کہتے ہیں، قبر والی زندگی۔ اس سے آخرت اور قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔
اسی حیات سے تنگی و فراخی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے موت کو ذائقہ سے تعبیر کیا۔ جس طرح ذائقہ مستقل نہیں ہے، عارضی شے ہے، آتا ہے تھوڑی دیر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح موت آتی ہے اور تھوڑی دیر میں چلے جاتی ہے۔ موت کی حقیقت بقا اور اس کا برقرار رہنا ذائقہ کی مانند ہے۔ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں، اچھی سے اچھی کھا لیتے ہیں، اس کا ذائقہ چند لمحے رہتا ہے، گھنٹوں نہیں رہتا، منٹوں بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح موت ہے، کسی کی موت مٹھاس والی ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مومن کا جو موت کا ذائقہ ہے وہ میٹھا ہے، اور فاسق و فاجر کا اور منافق کا ذائقہ کڑوا ہے۔ جو مومن ہے اس کی موت مٹھاس والی ہوتی ہے، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کی موت تکلیف دہ اور کڑوی ہوتی ہے۔ موت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذائقہ سے تعبیر کیا ہے، اور زندگی کے لیے فرمایا کہ یہ امتحان ہے، آزمائش گاہ ہے۔ سورہ ملک میں پارہ نمبر 29 آیت نمبر 2 میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اسی امتحان کے بارے میں ذرا توجہ سے سنیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس امتحان لینے کا مقصود یہ ہے کہ کسی کا عمل عمل خیر ہے اور کسی کا عمل عمل شر ہے۔ اس طرح کبھی بھلائی دے کر رب تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی تکلیف اور نقصان دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی شر دے کر آزماتا ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دنیاوی طور پر اگر کسی کا امتحان ہونا ہو، وہ اپنی تیاری کر کے امتحان گاہ میں جاتا ہے تاکہ میرا نتیجہ اچھا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔